السلام علیکم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ لیکن اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین یعنی ایک روشن کتاب آئی۔ اس آیت مقدسہ کی وضاحت میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر جلالین میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نور سے مراد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب اگر ہم نور کے حوالے سے علماء کے اقوال دیکھیں نا تو اس میں علامہ احمد خفاجی جو ہے وہ نسیم الریاض میں، علامہ زرقانی مواہب اللدنیہ میں، اور شیخ محقق مدارج النبوت میں یہ بات فرماتے ہیں کہ جو نور ہوتا ہے وہ نور کبھی بھی سایہ نہیں رکھتا، نور کے اندر کبھی بھی سایہ نہیں ہو۔ اب اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا، تو یقینی سی بات ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور آپ کے نور کا عالم یہ ہے، آپ کی نورانیت کا عالم یہ ہے کہ جب آپ اندھیرے کمرے میں جائیں تو وہ کمرہ جگمگا جائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں پر اپنی سوئی کو تلاش کر لیں۔ تو جو ایسی نورانی شخصیت ہو جس میں نور کی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان و عظمت رکھی ہو، تو ان کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں پر میں ایک بات بس ان لوگوں کے لیے عرض کروں کہ ہم اگر کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سائے کے وجود کے سلسلے میں اختلاف کرتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں سایہ موجود تھا، تو ہم اس کے اوپر گمراہی کا تو کوئی حکم نہیں لگاتے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ میں امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات ذکر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کشف الغمہ میں ان کا یہ فرمان نقل ہے کہ اس بات کو جان لو کہ جس چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر ہو تو اب وہاں پر کسی کے لیے اس میں بحث و مباحثہ کرنا یا کوئی مخصوص قسم کی دلیل طلب کرنا مناسب نہیں ہے۔ یعنی اگر ہمیں کسی چیز سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فضیلت موجود ہے، تو اب یہ مطالبہ کرنا کہ آپ بتائیں کہ کوئی خاص دلیل ہو جس میں صراحتاً نہیں آیا ہو، ہم تو اس بات کو نہیں مانتے، تو علامہ شعرانی یہ فرماتے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کا سوال کیا جائے، کیونکہ یہاں پر عظمت مصطفیٰ نظر آ رہی ہے۔ تو جہاں پر عظمت مصطفیٰ نظر آئے وہاں پہ اگر ہلکا سے اشارہ بھی مل رہا ہو تو اس عظمت کو تسلیم کر لینا چاہیے، یہ غلامی کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں مفتی صاحب۔ یہ دیکھیں ایک اور فکر آج آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے مل رہی ہے کہ ایک امتی کو کیا چاہیے، امتی اور غلام کو تو یہی چاہیے نا کہ میرے آقا کی یہ شان ظاہر ہو رہی ہے، بیان ہو رہی ہے، پھر اس میں زیادہ تحقیق میں پڑھنا ہے۔ یہ آپ کو کون تیار کر رہا ہے ان باتوں پر کہ ان میں آپ تحقیق کریں کہ نہیں یار یہ عظمت ہے تو کیسے ہے؟ امتی کی تو یہ شان نہیں ہونی چاہیے کہ وہ شان والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے کہ بھئی عظمت ملی ہے تو اس پر متفکر ہو جائے کہ کیسے ملی ہے۔ تو آج آئی ڈی ایس کے پلیٹ فارم سے یہ کمال کی فکر ہمارے مفتی صاحب نے دی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔